بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا آپ کے پسندیدہ پروگرام میں خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ایک ملاقات پی سی جی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ میزبانی کر رہے ہیں پی سی جی سینئر ایڈمن جناب سلیم اظہر صاحب اور پی سی جی ماڈریٹر ڈاکٹر تہمینہ عباس صاحبہ۔ آج کے مہمان ہیں جناب حامد امتیاز حنفی صاحب، جن کی شخصیت کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے میں آپ کو سلیم بھائی کے پاس لیے چلتا ہوں۔ السلام علیکم سب حضرات۔ حامد حنفی جو ہیں بیسیکلی انجینئر ہیں۔ انجینئرنگ کے بعد انہوں نے شعبہ منتخب کیا اپنے لیے بینکنگ کا، اور پاکستان جنگ کونسل کے بھی ممبر ہیں، اور ساتھ ساتھ فیلو آف انسٹیٹیوٹ آف بینکرز انسٹیٹیوٹ کے بھی فیلو ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا حبیب بینک سے۔ حبیب بینک میں گلوبل ہیڈ کی پوزیشن تک یہ گئے۔ اس کے بعد بائیکو گروپ کے چیئرمین رہے تقریباً 8-9 سال، اور آج کل اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اور یہ امتیاز عالم حنفی صاحب جو اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو اب جو ہے میں جاؤں گا حامد حنفی کے پاس، اور ان سے سوال میں پہلا کروں گا، اس کے بعد پھر کاشف اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو حامد صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ 2 چیزیں آپ بتائیے گا کہ آپ کا یقیناً آپ پتا ہوگا چائلڈ کنیکشن کیا ہے، وہ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتا دیں، اور کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی میں کتنے آپ کے بہن بھائی ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا ہے، تو وہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں آپ۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا فار دس انٹرویو۔ بیسکلی میں تو کراچیائٹ ہوں، پاکستان میں پیدا ہوا، مگر میرے پیرنٹس امتیاز عالم حنفی صاحب اور مسز رازیہ حنفی یہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور دونوں بلانگ کرتے تھے انڈیا الہ آباد سے۔ الہ آباد میں میرے والد صاحب کے جو والد تھے ان کا تعلق تھا نالور سے، اینڈ میری دادی کا تعلق جو تھا وہ پاون سے تھا، اینڈ میری نانا جو تھے وہ چائلڈ سے تعلق تھا ان کا، اور میری نانی کا تعلق بڑے گاؤں سے تھا۔ اور پھر ان لوگوں کی شادی ہوئی 50s میں، اور پھر اس کے بعد مطلب میرے والد صاحب شروع سے انہوں نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا اسٹیٹ بینک سے ایز ٹرینی انجینئر، اور پھر وہاں پہ پھر وہ آگے پروگریس ہوتے گئے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ میرے والد صاحب جو ہیں 3 بھائی ان کے اور بھی تھے، ایک برکات عالم حنفی صاحب، ایک رفت عالم حنفی صاحب، ایک افتخار عالم حنفی صاحب۔ ابھی تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا ان چاروں میں سے بھی، اور میری والدہ اور ان کے بھائی اس دنیا میں نہیں، سوائے ایک بھائی ان کے ہیں نعیم الدین صدیقی صاحب۔ تو یہ ایک میرے مطلب اپر جنریشن کے بارے میں نے بتایا۔ پھر میرے والدین میرے 3 سبلنگس ہیں، میری بڑی بہن ایک، اور ان کی شادی ایک بڑے گاؤں کے افضال احمد صاحب تھے، ان کے صاحبزادے ظفر الاسلام نقوی صاحب سے ہوئی تھی، ان کا انتقال 1999 میں ہو گیا تھا، میرے بہنوئی کا۔ میری بڑی بہن کے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا اس نے IBA سے گریجویشن کیا تھا، and nowadays he is in Bahrain. He is head of treasury and corporate in Mashik Bank. پھر ان کی ایک بیٹی ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی دبئی میں ہے، وہ بھی NBD میں کام کرتی ہے، اس کا ہسبینڈ بھی وہاں پہ ایک آئل کمپنی اس میں کام کرتا ہے۔ پھر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں ہے یہاں پہ پاکستان میں، اور ان کراچی۔ پھر میں ہوں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا میرا سمیر ہے جو بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے، آج کل باسٹن میں وہ ریزیڈنسی کر رہے ریڈیولوجی میں۔ اس کی شادی 2017 میں ہوئی تھی، اس کی وائف بھی جو ہے نا انٹرنل میڈیسن میں ریزیڈنسی کر رہی ہے۔ پھر میرا دوسرا بیٹا ہے شجی، اس نے اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر سے آ کر کے یہاں پہ ایک لوکل فرم جوائن کی تھی مانڈی والا اینڈ ظفر، وہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد اب ایک کارپوریٹ کمپنی ہے پاکستان مارگیج فائنانس کمپنی، اس میں وہ انٹرنل لیگل کونسل ہے۔ اس کی بھی نکاح ہو گیا، ابھی 30 دسمبر کو اس کی شادی ہے۔ اس کے بعد والا بیٹا میرا، اس کا نام ہے سنی حامد حنفی۔ He did his electrical engineering from Habib University Karachi. Now he is planning to go abroad for higher studies. اس کے بعد سب سے چھوٹا والا بیٹا ہے، اس نے UCL لندن سے جو ہے اکنامکس میں BS کیا ہے، آج کل وہ EY میں وہاں پہ جاب کر رہا ہے۔
یہ میرے 4 بیٹے ہیں. اور پھر میں نے بتایا اس کے بعد میری چھوٹی بہن ہے, ان کے ہسبینڈ یہاں پہ نعیم الدین صدیقی, میری بہن کا نام فرحانہ صدیقی ہے, اور وہ یہیں پہ ان کا بزنس ہے کنسٹرکشن کا, اسپیشلائز پروجیکٹ کنسٹرکشن میں ڈیل کرتے ہیں. ان کے والد صاحب یہ کمپنی چلاتے تھے 1962 سے, اسی کو لے کے یہ آگے بڑھے ہیں. پھر سب سے چھوٹی بہن ہے میری, وہ ہے ورجینیا رچمنڈ میں. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی ریڈیولوجی میں اس نے کیا تھا, اسپیشلائز کیا تھا. آج کل لوگ وہاں پہ سیٹل ہیں. بس یہ چھوٹی سی فیملی ہے. پھر میری وائف ہے لبنہ, ان کے والد کا تعلق نظر گنج سے تھا, اور اب ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا تھا کووڈ میں. ان کے بھی 5 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں میری وائف ملا کر کے نا. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا کچھ سال پہلے, باقی اب یہ لبنہ اور اس کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. یہ اٹس اے اسمال اسٹوری اباؤٹ آور فیملی. عبدالکاشف, اب آپ آگے بڑھائیں. حامد صاحب, آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے, خوش بہت آمدید. شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے والد صاحب مرحوم امتیاز عالم حنفی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر تھے اور 2 بار گورنر اپوائنٹ ہونے والے واحد شخص ہیں. پہلی بار 17 اگست 1988 سے 2 ستمبر 1989, اور پھر 1 ستمبر 1990 سے 30 جون 1993 تک وہ گورنر رہے. ان کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں. میں بتاتا ہوں ان کے بارے میں. میرے والد صاحب الہ آباد کے کرسچن اسکول تھا, کرسچن کالج, وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, انیشل اسٹڈیز کی تھی. پھر یہاں پاکستان آ کر کے انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا اکنامکس میں اور ٹاپ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ٹریننگ آفیسرس کی ویکینسیز آئی تھی, اس میں اپلائی کیا تھا, جس میں ان کا انڈکشن ہو گیا تھا. پھر انہوں نے ٹریننگ کے دوران انہوں نے ماشاء اللہ ریکارڈ قائم کیا تھا, ہائیسٹ مارکس گین کر کے. پھر اس کے بعد فرام اسکریچ وہ اسٹیٹ بینک میں چلتے چلتے ایلیویٹ ہوتے ہوئے ڈپٹی گورنر بنے, جو پہلی دفعہ ہوا تھا, کیونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بعد ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سے نہیں بنتے تھے, کہیں باہر سے لوگ لے کر کے آتے تھے. مگر واٹ ایور ریزن, مطلب ڈیو ٹو ایکسپیرئنس اور انٹیلیجنس, ان کو ایلیویٹ کیا گیا وہاں پہ. پھر اس کے بعد یہ چلے گئے تھے. ایک یہاں پہ ڈی ایف آئی ہوتا تھا, پاکستان انڈسٹریل پیریڈ کارپوریشن, اس میں وہ ایم ڈی بن کے گئے تھے. کچھ سال وہاں پہ انہوں نے سرو کیا, پھر یہاں پہ ان کو گورنر بنا کے لے کر کے آئے تھے. ایشو یہ تھا کہ میرے والد صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ یہاں پہ تھوڑے سے انسٹیٹیوشنس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ تھا. تو جب ان کا انڈکشن ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا, بتایا گیا, تو انہوں نے ان سے شیورٹی لی تھی کہ کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہوگا میرے کام میں, تب میں آئی ول کنٹینیو. تو انہوں نے کہا نہیں ہوگا. تو پہلی دفعہ ان کے ٹرم میں وہ آئے, اور ایز یوزول اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کافی زیادہ تھی, تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. Then he went to a local bank over here as chairman, Faisal Bank Limited میں یہ چیئرمین رہے کچھ سال. پھر جب دوسری گورنمنٹ آئی, انہوں نے پھر ان کو انوائٹ کیا ایز گورنر, اور انہوں نے والد صاحب نے شرط کے اوپر دوبارہ جوائن کیا کہ لائک پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. بٹ اگین سیم اسٹوری. پھر انہوں نے کچھ سال کے بعد پھر ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا, جو ان کے پریویو میں نہیں آتا دے کانٹ ڈکٹیٹ ٹو می. تو اس طرح سے یہ چھوٹی اسٹوری تھی. انہوں نے کہا لوگوں نے بہت ان کو بولا پاور کے لیے آپ لوگ تو مرتے ہیں, یو ہیو ٹو کنٹینیو. بٹ یہ میرے فادر سے کہ نہیں, میں نے اپنی عزت بنائی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپوائل اٹ. بس یہ رہا. جیسے میں نے بتایا, انہوں نے شروع میں وہ تھوڑے سے کمزور تھے اپنے بچپن میں, ان کو 3-4 سال جو اسکول سے ہٹا لیا گیا تھا آن ڈاکٹرس ایڈوائس. مگر اس کے بعد پھر تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا, تو پھر انہوں نے اسٹڈیز کنٹینیو کی تھی. اسپورٹس میں بہت ایکٹیو تھے وہ, اسپورٹس بہت پسند کرتے تھے, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے باکسنگ ہو, چاہے ہاکی ہو, چاہے واٹ ایور. پہلے یہاں پہ سیٹلائٹ چینلس نہیں ہوتے تھے, باہر کوئی میچ ہوتا تھا تو باہر سیٹلائٹ آتا تھا, تو وہ رات کو اٹھ کے دیکھا کرتے تھے. آئی ایم ناٹ سو فانڈ آف اسپورٹس بٹ ہی واز. اینڈ میرے جو 4 بچے ہیں وہ بھی اسپورٹس کے بہت شائقین ہیں, خاص طور پر فٹ بال کے اینڈ کرکٹ کے. بہت بہت شکریہ. آپ نے کیمیکل انجینئرنگ میں BE کیا. آپ 1999 سے 2007 تک
یعنی 8 سال حبیب بینک لمیٹڈ کے گلوبل ہیڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی پوسٹ پر رہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ انجینئرنگ سے فائنینس کی طرف کیسے گئے؟ لیٹ می کلیئر ون تھنگ کہ میں نے جب انجینئرنگ کی تھی تو حبیب بینک جب جوائن کیا تھا وہ ایز اے کیمیکل انجینئر جوائن کیا تھا. اس زمانے میں ورلڈ بینک اور ای ڈی بی کی کریڈٹ لائنس ہوتی تھی حبیب بینک کے پاس اور دوسرے بینکوں کے پاس. وہ انڈسٹریل فائنینس کرتے تھے. اس انڈسٹریل فائنینس کو کرنے کے لیے اگر کوئی بھی کلائنٹ فیزیبلٹی رپورٹ جمع کراتا تھا اس کا اپریزل ہوتا تھا. وہ اپریزل جو ہے نا ایک ٹیم کرتی تھی جس میں اکنامکس کا بندہ بھی ہوتا تھا, ٹیکنیکل انجینئر بھی ہوتا تھا جو مشینری والا چیک کرتا تھا, اس کے علاوہ مارکیٹنگ کا بندہ ہوتا تھا, فائنینس کا بندہ ہوتا تھا نا. تو ایک 4 کی ایک ٹیم ہوتی تھی جو اس کو ایویلویٹ کرتی تھی نا. میں اس ٹیم کا پارٹ تھا. تو میں نے اسٹارٹ سے لے کر کے آخر وقت تک بینکنگ نہیں کی, پیور بینکنگ نہیں کی, مگر بینک سے ایسوسیٹڈ ضرور رہا. اس ٹیم میں ہونے کے بعد میں نے جب یہ ایولیوشن کی, اپریزل کی, تو میرا انٹرسٹ اور ڈیولپ ہوا. پھر میں نے فائنینس کی بھی ٹریننگ حاصل کی, مارکیٹنگ کی ٹریننگ حاصل کی, ایون اکنامکس بھی کچھ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ سب کورسز کیا. پھر اس کے بعد اس کارپوریٹ فائنینس ڈویژن کو ہیڈ بھی کیا. پھر جب کارپوریٹ فائنینس ڈویژن کو ہیڈ کیا اس کے بعد کچھ کافی اسٹیریو ٹائپ چیزیں ہونے لگیں تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ہیو سم چینج. تو میرے مینجمنٹ میں مجھے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں موو کیا. فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بھی بینک میں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کہ جو بھی ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے حبیب بینک کی اراؤنڈ دا گلوب کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وہ میرے تھرو ہوتی تھی. تو آئی واز گلوبل ہیڈ فار فائنینشیل انسٹیٹیوشن حبیب بینک ان پاکستان. جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھے اراؤنڈ دا گلوب, جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ان کی ریلیشن شپ ان ٹرمس آف ٹریجری لائنس ہو گئی, ٹریجری ٹرانزیکشنس ہو گئی, ٹریڈ کی ٹرانزیکشنس ہو گئی, کسی اور قسم کی پروجیکٹ فائنینسنگ ہو گئی, وہ سارا ہمارے تھرو ہوتا تھا نا. ہمارے وی ہیو اے ویری لارج ٹیم ایٹ حبیب بینک, around 40 to 50 people over there. They were looking after financial institutions. تو اس میں ڈومیسٹک ایف آئی بھی تھا اینڈ انٹرنیشنل ایف آئی بھی تھا. تو میں نے پیور بینکنگ نہیں کی, تھوڑا سا اسپیشلائزڈ بینکنگ کی. پھر اس کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کرنے کے بعد پھر میں نے کہا بہت زیادہ ایک اسٹیریو ٹائپ چیز ہو گئی, بہت دن کام کر لیا حبیب بینک میں, آئی شوڈ موو آن. Then I joined a corporate group over here. BICO کے نام ہے, ان کی اپنی ریفائنری بھی ہے, the largest refinery in Pakistan. ان کے اپنے گیس اسٹیشنز بھی ہیں. پھر اور بھی ایکسپینشن کر رہے تھے. تقریباً 8-9 سال تک میں نے وہاں پہ گلوبل چیئرمین کے طور پہ کام کیا, بٹ ناٹ ٹیکنیکل سائڈ میں نہیں تھا میں. مینجمنٹ بلکہ سپروائزری رول تھا میرا. میں گروپ چیئرمین تھا تو میرے انڈر میں جو مختلف جو سروسز ہوتی تھی شیئر ہولڈرس کی وہ آتی تھی, آڈٹ آتا تھا میرے انڈر میں, اور فیوچر پلاننگ کے ڈپارٹمنٹ اور ڈویژنس آتے تھے. وہ 9 سال تک کیا. تو پھر میں نے سوچا کہ لائک اب بہت زیادہ مونوٹنی ہو گئی اس میں, بہت زیادہ ایک جیسا کام ہو گیا, ون شوڈ ڈو سم تھنگ مور. تو جب یہ سوچا میں نے مائنڈ میں آیا میرے, تو پھر میں نے کہا کہ اپنا پیشن ٹرائی کرنا چاہیے. شروع سے کریٹیوٹی اینڈ ڈیزائننگ کا تھوڑا سا پیشن تھا مجھ میں. تو میری جو لائف پارٹنر ہیں لبنہ, ان کو بھی تھا. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ڈونٹ وی ٹرائی آور اون پیشن. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک کمپنی بنائی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. اس کے تحت پھر ہم نے ایک کام اسٹارٹ کیا آئی تھنک مڈ 2016 میں. تو پہلے ہم نے ایکسپیرینس گین کیا اس میں کورنگی میں, یہاں پہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پہ اپنا سیٹ اپ لگایا. ہیڈ آفس ہم نے شاہر فیصل پہ رکھا کہ ہم اس پہ کام کریں. پھر تقریباً 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے ہم نے اپنا ایک برانڈ لانچ کیا جوائر کے نام سے, JOIR. اگر آپ انسٹاگرام کے پیجز فالو کرتے ہیں تو جوائر اسٹور اگر لکھیں گے تو اس میں ہمارا پیج آ جائے گا. جوائر پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ لکھیں گے فیس بک پہ, وہاں پہ بھی پیج ہے. اور اگر ویب سائٹ دیکھنا ہو تو joyerstore.com پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمارے جتنے بھی لانچ آؤٹ فٹس ہیں یا جو بھی پروڈکٹ ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے یہ جرنی اسٹارٹ کی. ابھی لانگ وے ٹو گو, بٹ یہ کہ لائف بہت اچھا چل رہا ہے. ابھی ہمارا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, بٹ وی ڈیل آن لائن اونلی نا. آن لائن کے آرڈرس کو ہی کیٹر کر لیں ابھی تو بڑی بات ہے. ماشاء اللہ اچھا چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. آپ کو سروس میں زیادہ مزہ آیا یا کاروبار میں, اور کیوں؟
دونوں دفعہ مزہ آیا، کیونکہ جب میں سروس میں تھا تو میں نے اپنے سینئر سے اور اپنے جونیئر سے اپنے ٹیم سے بہت کچھ سیکھا، اور جو سیکھا میں نے آگے وہ اس کو یوز کیا، چاہے وہ حبیب بینک کا ایکسپیرینس ہو ان کارپوریٹ فائنینس، یا وہ ایف آئی کا ایکسپیرینس ہو ان حبیب بینک، یا پھر بائیکو میں ایز گروپ چیئرمین ہو. وہ سارا جتنا بھی ایکسپیرینس تھا میرا وہ ابھی بھی میرے کام آتا ہے جب میں یہاں پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہوں. ہاں، اس کا دوسرا فلپ سائڈ یہ ہے کہ لائک پہلے آپ اکراس دی ٹیبل بیٹھتے تھے، اب ٹیبل کے اس طرف بیٹھتے ہیں. اس میں آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون ادر دین بورڈ آف ڈائریکٹرس. تو یہ تھوڑا سا چارم ہے کہ لائک واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو انڈر دا پریویو آف گائیڈنس آف اور ڈیلیگیشن آف پاور آف گیون بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرس، اس میں آپ کام کر سکتے ہیں نا، مگر آنسریبل سے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں ہوتے. تو آئی ایم انجوائنگ مائی ورک. بہت بہت شکریہ. زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ ہو تو اسے سنائیں. ایک بہت ہی ٹراما تھا میری زندگی میں، ہماری فیملی کی زندگی میں. I was abducted in 1990. About 34 days I was kidnapped, and میرا abduction period تھا تقریباً 34 days. وہ ٹراما جو ہے میری زندگی سے یا میری فیملی کی زندگی سے کبھی نہیں نکل پاتا. جب بھی وہ ڈیٹس آتی ہیں وہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. یہ بہت دردناک کہہ لیں آپ، بہت تکلیف دہ ٹائم تھا جو میں نے اور میری فیملی نے گزارا. میرے پیرنٹس نے، میری وائف، میرے بہن بھائی، میرے جتنے بھی لوگ تھے میرے قریب، میرے چاچا ماما، سب لوگ. بہت تکلیف دہ دن تھے وہ. یہ 1990 کے بعد ہے. 17 سپٹمبر کو میں کڈنیپ ہوا تھا اور 20 اکتوبر کو میں واپس آیا تھا. تو یہ بہت تکلیف دہ میرے لیے. باقی سب تو چلتا رہتا ہے، پارٹ آف لائف. کیا آپ کا کبھی نرور آنا ہوا؟ نہیں، میں انڈیا 4-5 دفعہ وزٹ کیا، مگر انڈیا میں تھوڑا سا ہمیں ریسٹرکشن ہے کہ لائک جس جگہ کا ویزا، جس سٹی جانا اس سٹی جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے. 1975 میں جب میں 8ویں-9ویں جماعت میں تھا تب میں گیا تھا ایک دفعہ. تو وہاں پہ اس زمانے میں جو سیزن چوز کیا تھا وہ برسات کا تھا. تو نورور میں جو جاتی تھی جگہ وہ سب خراب تھی، وہ نہیں جا پائے تھے. بٹ آئی وینٹ ٹو پاون مائی دادی کی جگہ پہ، چائل میرے نانا کی جگہ پہ، اینڈ بڑے گاؤں میری نانی کی جگہ پہ. اور ایون وہاں پہ الہ آباد میں بھی میں ہمارے کچھ رشتے دار تھے وہاں پہ میں گیا تھا، جیسے سمین منڈی میں تھے، روشن باغ میں تھے. کریلی وغیرہ تو بہت بعد میں بنا ہے، تو وہاں پہ میرا مطلب اس وقت وہ تھا ہی نہیں جب میں 75 میں وزٹ کیا تھا. اس کے بعد میرا جانا ہوا آفیشیل وزٹ تھے میرے. میں حیدرآباد، دکن بھی گیا، ممبئی بھی گیا، گوا بھی گیا، دلی بھی گیا، آگرہ بھی گیا. بٹ آئی couldn't make to go to الہ آباد. اوکے. آپ کی جب الہ آباد وزٹ ہوئی تھی تو اس سے جڑی کوئی یاد ہو تو آپ شیئر کریں پلیز. ہاں، بہت تھوڑا سا ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے. ایک تو بڑا شہر تھا، یہاں پہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں. جب ہم لوگوں نے وزٹ کیا الہ آباد کا تو وہ جولائی اگست کا سیزن تھا اور برسات بہت تھی. بہت مطلب تھوڑا سا تکلیف دہ وزٹ تھا وہ، کیونکہ وہاں پہ میرے بردر ان لا بھی تھے جو گئے تھے ساتھ میں. ان کو کالرا وغیرہ ہو گیا. 15 دن کے لیے ہم لوگ گئے تھے، اس میں بھی کافی چیزیں ہوئی تھیں. بٹ یہ کہ وی انجوائڈ، مطلب ہم نے وہاں پہ فلمیں دیکھی سینما ہال میں، ہم نے روشن باغ وزٹ کیا. ہم نے وہاں پہ ایک جو ایک سمندر ہے، دریا ہے وہاں پہ، گنگا اور جمنا جہاں پہ ملتے ہیں نا، وہ بھی اس کا بھی ویو کیا. گنگا پہ بھی گئے، اس کا ایک آئرن کا برج بنا ہوا ہے اس کے اوپر، وہاں پہ وزٹ کیا جہاں سے نظر آتا تھا جہاں پہ گنگا جمنا ملتا ہے، جس کو سنگم کہتے ہیں نا. اور پھر میں نے اپنے والد صاحب نے جہاں پہ جس کالج سے پڑھا تھا وہاں پہ وزٹ کیا. تو کافی انجوائے کیا. بٹ تھوڑا سا پارٹ تھا جس میں بیماری وغیرہ ہوئی تو وہ تھوڑا سا تکلیف دہ تھا. باقی وی انجوائڈ اے لاٹ. ایون آفٹر الہ آباد بھی جب میں اور دفعہ وزٹ کیا، جیسے حیدرآباد، دکن کیا یا ممبئی کیا، آئی انجوائڈ اے لاٹ. اب میں نے یہ فیل کیا ہے کہ آئی وونٹ پاس اینی اسٹیٹمنٹ آن پالیٹکس، بٹ جو دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں، بہت کنسیڈر کرتے ہیں اور بہت زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی اور بہت
सॉलिड मिसाल है। जब आप यूएई जाएं या गल्फ में कहीं पे भी जाएं, लंदन में जाएं, अमेरिका में जाएं, वहाँ पे आपके जो लोग होते हैं उनके इंडियन जो दोस्त होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे का लुक आफ्टर करते हैं। तो ये तो हमारे पॉलिटिशियंस की वो है कि जो इन्होंने एक बाउंड्री बना दी है, बॉर्डर बना दिया है, बट ये कि क्रॉस बॉर्डर जो है ना, जो दोनों लोग हैं, जो दोनों अवाम हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जी, बहुत बहुत एमिन आ शुक्रिया। रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, मैं ये चाह रही हूँ कि अब सवालात का सिलसिला मैं शुरू कर दूं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ाएं आगे। जी, मैं हामिद हनफी साहब से एक सवाल ये करना चाहूंगी कि आप गवर्नर यानी स्टेट बैंक के बेटे थे, और उस जमाने में जो है मुल्क से बाहर जाने का बड़ा रिवाज था। यानी उस दौर के लोग अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान को छोड़कर बहुत लोग बाहर गए हैं और वहां जाके आबाद हो गए, और अब उनकी यानी औलादे तक वहां बस गई हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा है पाकिस्तान को छोड़ के जाने का? नहीं, कभी नहीं सोचा। आई एम वेरी पेट्रियाटिक, नंबर 1। नंबर 2, मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत इस तरह से की थी कि उन्होंने अपने मुल्क से प्यार करना पहले सिखाया, बाद में बाहर जाने का सिखाया। दूसरी बात ये कि मेरा जो देखे, बच्चे वो करते हैं जो उनके बड़े करते हैं। मेरे वालिद साहब को 1955 में ऑफर हुई थी वर्ल्ड बैंक की, मगर माय फादर रिफ्यूज टू गो देयर, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी थी, मेरी दादी थी, मेरे चाचा थे, क्योंकि मेरे दादा का इंतकाल हो चुका था। अगर वो बाहर चले जाते तो बाकी चाचा को और दादी को कौन लुक आफ्टर करता। तो वो यहीं पे रहे और फिर उनको लुक आफ्टर किया। फिर उसके बाद भी बहुत से ऑफर्स आए, जिसमें गल्फ से बहुत ऑफर्स आई, बट उस जमाने में गल्फ में एजुकेशन का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। तो माय फादर रिफ्यूज टू गो देयर, क्योंकि हम लोग थे, हम लोग की पढ़ाई थी। तो वो कहते थे कि आई एम नॉट मशीन के लाइक मैं वहां पे जाकर काम करूं और फैमिली यहाँ पे रहे, और इट्स नॉट लाइफ। लाइफ ये है कि एक फैमिली लाइफ का मतलब होता है फैमिली को एंजॉय करना। तो मेरे फादर का ये था कि लाइक he didn't want to go anywhere ना। वो पाकिस्तान में इवन जहाँ पे उन्होंने 1966 में अपना घर बनाया था वहीं पे रहना चाहते थे, जहाँ पे अभी हम लोग भी रह रहे हैं। तो बस उनका था कि वो नहीं जाना है, तब उनको नहीं जाना था। तो मेरे माइंड में भी कभी नहीं आया कि मैं बाहर जाऊँ। हालांकि मुझे हबीब बैंक में बहुत दफा ऑफर हुई कि आपको ट्रांसफर कर देते हैं। हबीब बैंक की बाहर ब्रांचेस थी कि वहाँ पे मैंने आई रिफ्यूज दैट कि लाइक मुझे नहीं जाना, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आई हैव टू लुक आफ्टर देम। मेरा एक और सवाल जो है वो भी आपके वालिद के हवाले से। हमने सुना कि वो वक्त के बड़े पाबंद थे, और तकरीबात में यानी मेहमान आए या नहीं आए, क्योंकि आमतौर पर शहर कराची में ये रिवाज रहा है एक जमाने में कि लोग 11 बजे से पहले नहीं आते थे। तो सुना है कि वो उससे कबल जो है जो वक्त उन्होंने कार्ड में दिया है उसके ऐन मुताबिक जो है तकरीब में खाना भी शुरू कर देते थे और खुद भी वक्त की बड़ी पाबंदी करते थे। तो इस हवाले से कोई नाकाबिले फरामोश वाकया हो तो हमें बताइए। नहीं, ऐसे तो बहुत से वाकयात हैं। वो जब किसी का इनवाइट आता था तो वो जाते थे जो कार्ड पे टाइम लिखा होता था, और उनको भी पता था, हम लोग भी पता था कि उस वक्त वो होस्ट नहीं होगा, मगर वो जाते थे, 10-15 मिनट बैठते थे, जो उनको गिफ्ट देना है, जो उनको एनवेलप देना है वो दे करके टाटा बाय बाय करके आ जाते थे। तो और यही चीज जो है उन्होंने खुद भी फॉलो की, पंक्चुअलिटी की। जैसे मतलब कोई भी ओकेजन हो, कोई भी इनवाइट हो, वो अपने टाइम पे बिल्कुल करते थे, चाहे वो मेरी शादी हो, बहनों की शादी हो। आप यकीन करें कि मेरी जब बारात जा रही थी तो वो टाइम से पहले उसे लाके पहुंच गए थे, तो हमने 15-20 मिनट वेट किया सड़क पे, उसके बाद हमने एंट्री दी थी। ऐसे ही मेरी बहन की शादी हुई, बहनों की शादियां हुई, उसमें हमारा हमारा हमेशा ये होता है कि फैमिली में लाइक टाइम दे देते हैं कि लाइक अगर खाना करना है तो 8 बजे से 10 बजे तक खाना है, आपको जिसको आके खाना वो खाएगा। तो बहुत सी दफा ऐसा होता था वहां पे जो जो हमारे इवेंट मैनेजमेंट वाले होते थे वो कहते थे कि अभी तो ये टाइम नहीं हुआ खाने का। हम लोग कहते हैं हमें तो खाना खोलना है इतने बजे ना। तो बहुत सी दफा होता था लोग खाना खा के जा रहे होते थे, रुखसती हो रही होती, तो सब मेहमान आ रहे होते थे। तो एनीवेज, जिसके वजह से कन्वीनियंट हो वैसे आए वैसे जाए। मेरे बेटे की शादी हुई, उसकी बारात जानी थी, हम लोग टाइम पे ले गए। बहुत से हमारे करीबी मेहमान नहीं आए थे, उनको हमने बोला डायरेक्टली पहुंच जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे टाइम दिया, वहाँ पे कमिट किया हुआ, हम वहाँ पे पहुंचेंगे।
اینڈ اللہ کا شکر ہے ابھی تک میرے جو فیملی میں جو میرے بچے بھی ہیں وہ بھی بہت پنکچوئل ہیں, وہ بھی ٹائم کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی ایک سوال اور ہے میرا, کراچی کی گلیوں کے حوالے سے, ناظم آباد کے حوالے سے آپ کی کوئی ایسی یادیں ہوں جو اس زمانے میں, یعنی تو ہم سے وہ شیئر کیجیے آپ. ابھی جب بھی ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں, اب تو بہت کراؤڈڈ ہو گیا یہ علاقہ, بہت ہائی رائز بھی بن گئے یہاں پہ. پہلے ہم لوگ مطلب واک کر کے سڑک کراس کی دوسری طرف سڑکیں چلے جاتے تھے. ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ لائک وہ زمانہ کتنا اچھا تھا, سائیکل اٹھائی اور چلے گئے, یہاں پہ قریب ایک مارکیٹ تھی, وہاں سے جو بھی خریدنا خرید کے واپس آ جاتے تھے. بٹ اب جو ہے نا, آپ کو گاڑی میں جانا ہے یا بائک پہ جانا ہے, کیونکہ آپ لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے یہاں پہ, پیدل چلنا تھوڑا سا مشکل ہے. چلتے ہیں لوگ مگر تھوڑا سا فیئر ہوتا ہے یہاں پہ. تو وہ بہت اچھے دن تھے جب بہت سمپلسٹی تھی, بہت کراؤڈڈ نہیں تھا یہاں پہ, لوگ آرام سے چلے جاتے تھے. ہم یہاں سے سنڈیز کو اگر ہمیں کہیں نکلنا ہوتا تھا تو وی پریفر ٹو گو آن سنڈیز, تو وہاں پہ ٹریفک کا رش نہیں ہوتا تھا روڈ کے اوپر نا. اب آپ 24/7 راؤنڈ دا کلاک آپ کے پاس رش ملے گا آپ کو نا. تو وہ دن کو ہم لوگ مس کرتے ہیں کہ لائک وہ دن بھی تھے جب ہم لوگ انجوائے کرتے تھے نا. اب تو اگر سوچو کہیں جانا ہے تو ون ہیو ٹو تھنک کہ لائک 1-1.5 گھنٹہ لگے گا وہاں پہ پہنچنے میں, اس کے بعد وہاں پہ اٹینڈ کرنا ہے, پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد آنا ہے واپس نا. But this is part of life in Karachi. We have to live with this. We have to face this. But یہ کہ وہ those were the days نا جو بہت مس کرتے ہیں ہم لوگ نا. ایک آخری سوال میں آپ سے اور پوچھوں گی کہ یہ بتائیے کہ آپ یعنی اپنے بچوں کی شادیوں کے معاملے میں آپ نے چائلیوں کو ترجیح دی ہے یا پھر ان کی شادیاں باہر ہوئی ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائلیوں کو آپس میں شادیاں کرنی چاہیے یا باہر بھی شادیاں کرنی چاہیے؟ گڈ کوشچن. میرے والد, میں بہت سی چیزیں بہت فالو کرتا ہوں جو میرے والد صاحب کرتے تھے یا ہمارے بڑے جو کرتے تھے, جنہوں نے سکھایا ہمیں. ہم لوگ یہ ہمارے فیملی میں ہے کہ جو بھی اچھی فیملی ہو, پڑھی لکھی ہوئی, ایجوکیٹڈ ہو, سلجھے ہوئے لوگ ہونا, بس یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اب اس کے وہ اگر ہمیں چائلڈ میں مل جائیں تو ویل اینڈ گڈ, باہر مل جائیں وہ ویل اینڈ گڈ. پلس یہ کہ میں یا میرے والد صاحب کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ بچے کی پسند ناپسند کو ضرور کنسیڈر کرو کہ لائک اف ہی اور شی از انٹرسٹڈ ان سم ویئر تو اس کو دیکھو, ایکسپلور کرو. اگر وہ آپ کے جو ٹی او آر ہے اس پہ میچ کر رہے ہیں تو گو فار اٹ نا. اگر میچ نہیں کر رہے تو آپ ان کو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ سمجھ جائیں فیئر انف, باقی ان کو زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہی میں نے بھی فارمولا فالو کیا. میرے بڑے بیٹی کی شادی جو ارینج میرج تھی, ہمارے فیملی کے ہیں, انہی کی بہو کی کزن تھی, اس سے شادی کی ہم نے. دوسری والی ہے میرے دوست کی بیٹی ہیں, وہ ان سے شادی ہو رہی ہے. ابھی میری چھوٹی بہن, میری نیس کی ابھی بات طے ہوئی ہے, وہ ہماری بہت ہی قریبی فیملی میں ہوئی ہے. تو دیر از نو یس اور نو آن کہ پڑھنا چائلڈ میں کرنا ہے یا باہر نہیں کرنا ہے, یا باہر کرنا ہے پڑھنا چائلڈ میں نہیں کرنا ہے. جہاں پہ بھی اچھے لوگ ہوں, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اور صرف بیسک کرائٹیریا یہ ہے کہ تھوڑا سے سلجھے ہوئے لوگ ہوں اور پڑھے لکھے لوگ ہوں اور اچھی فیملی کے ہوں. بس دیٹس the criteria. جی کاشف بھائی, اب انٹرویو کا سلسلہ آپ آگے پڑھائیے. حامد کیا میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ حامد نے بڑا تذکرہ کیا ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب بھی اور ان کی والدہ بھی دونوں جو ہے بہت ہی فیملی اورینٹڈ تھے, اور فیملی کو, ان کی والدہ کا میں جانتا ہوں, میری کزن تھی وہ, اور وہ جس طرح سے فیملی کو جوڑ کر رکھتی تھی, فیملی سے اپنا کانٹیکٹ رکھتی تھی, مارولس. وہ ویسا میں بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے, جس طرح سے اپنی بڑوں کو اپنی فیملی سے ملنا جلنا, ان کو کنیکشن رکھتی تھی وہ. تو وہ ایک بہت اہم بات تھی جو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حامد بھی اس کو وہی بتائیں گے. تو عبدالکاشف میرے خیال میں اس وقت, عبدالکاشف آپ آگے بڑھائیں حامد بات چیت کو. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے والدین سے اپنے گاؤں کے بہت سے قصے سنے ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ ان میں سے کوئی بہترین قصہ
اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں سنائیں. بالکل میں سناتا ہوں کہ گاؤں کا تو نہیں ہے بٹ شہر کا ہے. اس زمانے میں فلم دیکھنا بہت مایوس سمجھا جاتا تھا. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے والد اور ان کے بھائی, بڑے بھائی میرے تایا, دونوں جو ہے شہر میں آنگن میں, گرمیوں کے دن تھے, آنگن میں لیٹتے تھے. تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ جب دادا سو جائیں گے اور دادی سو جائیں گے تو پھر ہم لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم لوگ فلم دیکھ لیں گے. تو ایک دن یہ لوگ فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے تو بارش ہو گئی, تو دادا نے آ کے باہر دیکھا تو دونوں نہیں تھے. پھر جب واپس آئے تو بہت ان کی ڈانٹ پڑی تھی اس کے اوپر. پھر کئی دفعہ ایسا کرتے تھے کہ لائک بتا ینگسٹر جب ہوتا ہے بندہ, مطلب ینگ ایج میں ہوتا ہے تو کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بہت سی. اس وقت والدین کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, بعد میں پھر ہنسی بھی آتی ہے. ایسے ہی ایک دفعہ فلم دیکھنے گئے تھے, بتاتے تھے کہ فلم دیکھنے گئے تھے ہم لوگ, واپسی پہ ہم نے لڈو لے لیے اور واپس آ کے والد صاحب کو پتا ہے کہ ہمیں میلاد میں کہتے تھے کہ شیرینی لے کر کے آئے. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی وہ ہے خوشیاں تھیں. مطلب آپ سوچیں یا سنیں تو آپ کو ہنسی بھی آتی ہے کہ دوز ور دی ڈیز نا. اور اب تو مطلب اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب الہ آباد میں رہتے تھے, وہاں پہ جو ریلوے کالونی تھی وہاں پہ شاید رہا کرتے تھے, میرے دادا ریلوے میں تھے, تو اس زمانے کی بات ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو کبھی کبھی سناتے تھے, ہم لوگ انجوائے کرتے تھے. بہت بہت شکریہ. آج آپ کو اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ مجھے جب سلیم بھائی نے بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لائک چلو میں آ کر کے اپنے ویوز اور اپنی باتیں بتاؤں گا, اور ہمارے فیملی کے جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں گروپ میں وہ دیکھ سکیں گے, جان سکیں گے میری فیملی کے بارے میں, ہماری فیملی کے بارے میں. مطلب میرے اوپر کی فیملی بھی ہے, نیچے کی فیملی بھی نا, مطلب اس کے بارے میں جان چکا. اٹس ویری گڈ فورم, آئی مسٹ سے اٹس اے ویری گڈ فورم ٹو نو ایچ ادر and to get the knowledge about every, whoever is giving the interview. ابھی تک جتنے بھی انٹرویو آپ نے کیے ہیں میں نے دیکھے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا مجھے. بہت بہت شکریہ. پی سی جی ممبرس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پی سی جی ممبر کو یا مطلب میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ لائک آج کل جو میں دیکھتا ہوں اپنے اعتراف, تو انسانیت جو ہے نا وہ تھوڑی سی مجھے کم نظر آتی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک واقعہ بھی سنا ہوگا سیالکوٹ کا بھی. اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں, ناٹ اونلی ان پاکستان, ان انڈیا اور ان ادر کنٹریز. میں ہمیشہ اسٹارٹ کروں گا اپنے فیملی سے, اپنے گھر سے, جو چیز بھی کرنی ہوگی مجھے. اور یہ اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ لائک باہر کی دنیا اس کو فالو کرتے کرتے سال لگیں گے. بٹ یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو, سب سے پہلے تم اچھے انسان بنو. جب اچھے انسان بنو گے نا تو آپ کے جو مذہب میں جو انسانیت کی تعریف لکھی ہے وہ خود بخود آ جائے گی. آپ کے کلچر میں جو انسانیت کی تعریف لکھی ہے وہ خود بخود آ جائے گی. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ایک اچھے انسان بنیں, اور جب اچھے انسان بنیں گے تو آپ خود بخود اسلام کے بھی اس میں اسلام کی تعلیمات کو بھی فالو کریں گے, کلچر کی تعلیمات کو بھی فالو کریں گے, اور سیوک سینس وغیرہ سب کچھ آئے گا. تو میرا پیغام ہمیشہ سب کے لیے ہوتا ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے, اور یہی میں سب کے لیے بول رہا ہوں کہ اچھے انسان بنیں پلیز. بہت بہت شکریہ. حامد صاحب, آج بطور مہمان آپ اس پروگرام میں آئے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کاشف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. سلیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے انوائٹ کیا اس فورم پہ, جس میں لوگ ہمارے اور ہمارے فیملی کے بارے میں جان سکیں ان پاکستان اینڈ اکراس دی بارڈر ان انڈیا. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.